میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے والدین کے قدموں کی خیرات اور ہمارے ساتھیوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میں آج 6 ماہ کے بعد آپ کے سامنے بخیر و عافیت بیٹھا ہوں۔ 4 گھنٹے تک آپ ایک بیڈ پہ لیٹے ہیں اور بازو آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے، ایسے بازو فولڈ اتنا سا فولڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ذہنی طور پہ عذیر کا شکار ہیں، مریض نے کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اس کیفیت سے میں گزرا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے۔ پہلی ملاقات میں اتنا مطمئن ہوا کہ انہوں نے کہا جناب آپ ٹرانسپلانٹ کرائیں، آپ انشاءاللہ 10 دن کے بعد اٹھ کے چل کے جائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی نے گردہ عطیہ کیا تو ایک باپ کے طور پر آپ کا رد عمل کیا تھا؟ ہچکچاہٹ تو ظاہر ہوتی نا، بندہ کہتا ہے یار بیٹی کے جسم کا ایک پارٹ نکل جائے، بلکہ ایک بچی کا ہم نے جب ٹیسٹ کرایا تو پتا چلا اس کا بلڈ گروپ میرے ساتھ میچ نہیں کر رہا۔ وہ بہت زیادہ مایوس ہوئی کہ میں ابو کی خدمت نہیں کر سکی۔ پہلی دفعہ جب مجھے میری بیٹی نے کہا ابو جی میں دوں گی، بلکہ میری 3 بیٹیاں اور تینوں بیٹیوں نے کہا ہم دیں گے، میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 انچ انہوں نے جگہ صرف کاٹی ہے، گردہ نکال دیا، وہ بالکل ہیپی ہے، ہیلتھی ہے، گڈ ہے، اپنے معاملات میں اپنے مصروفیت میں الحمدللہ۔ بیٹیاں زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں بیٹوں کی نسبت سے۔ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گردے کی حفاظت کریں، اپنے جگر کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے اتنا ڈرایا، انہوں نے کہا علامہ صاحب ہو سکتا ہے کومے میں چلے جائیں۔ کوئی نہیں کہتا جی علامہ زبیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے جی میت لیٹی ہوئی ہے، میت کو اٹھاؤ۔ بہن بھائی بھی کہتے ہیں جی جنازہ اٹھائیں جی، لیکن اگر وہ باڈی آپ کسی زندہ کے کام آتی ہے بھی تو انسانیت کی خدمت، اس طرح بھی ہمیں سوچنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں افتخار احمد سعید، MMDC پوڈ کاسٹ سیریز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، آج جس مہمان شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن ثابت ہونے والی ہیں۔ انہوں نے آج سے تقریباً کوئی آلموسٹ 2 ماہ قبل جو ہے گردہ ٹرانسپلانٹ کروایا ہے، اور گزشتہ تقریباً کوئی 3 ماہ اس سے قبل یعنی پیچھے اگر جائیں تو تقریباً 3 ماہ یا 2 ماہ تک جو ہے وہ ڈائلسس پر بھی رہے ہیں، المکی المدنی ڈائلسس سینٹر کے اندر موجود رہے ہیں، اور وہاں پر ان کے ڈائلسس بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو ڈائلسس سے جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ تک کا سفر ہے تو یہ بڑا مختصر سا لگتا ہے، لیکن یہ بڑا کٹھن اور کرب میں گزرنے والے یہ لمحات ہوتے ہیں۔ تو آج ان سے ہم بات کریں گے، اور ان کی شخصیت کا میں تعارف کرواتا چلوں کہ یہ سجادہ نشین ہیں خانقاہ عابدیہ پاکستان کے، پھر چیئرمین ہیں یہ پاکستان پیس فاؤنڈیشن کے، اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی، اور ایگزیکٹو ممبر ہیں ضلع لاہور کی جو امن کمیٹی ہے اس کے آپ ممبر بھی ہیں۔ تو جناب والا میری مراد ہے جناب علامہ پیر زبیر عابد صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان، بڑا بہت بہت مبارکباد آپ کو پیش کرتے ہیں المکی المدنی ڈائلسس سینٹر کی جانب سے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی قلیل عرصے کے اندر جو ہے وہ اتنا بہترین جو ہے وہ علاج کی سہولیات کو بھی پا لیا، اور کامیاب ٹرانسپلانٹ بھی جو ہے وہ آپ کا الحمدللہ ہو گیا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ۔ علامہ صاحب، ہماری جو ہے پوری ٹیم کی طرف سے، یعنی صرف میں ہی نہیں، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جو ہے نا ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا ایک بہترین انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ سارا اس کو لے کے چلے، اپنے ڈائلسس بھی آپ کے ہوتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹرانسپلانٹ بھی بڑا الحمدللہ ہو گیا۔ تو سبھی ٹیم جو ہے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہے۔ اب سر آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا سب سے پہلے تو بہت شکر ہے اس رب کریم کا جس نے یہ زمین و آسمان بنایا، ہمیں پیدا کیا، اور سب سے بڑا احسان کہ ہمیں انسان پیدا کیا، پھر اس سے بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے والدین کے قدموں کی خیرات اور ہمارے ساتھیوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میں آج 6 ماہ کے بعد آپ کے سامنے بخیر و عافیت بیٹھا ہوں۔ بالکل، بظاہر چھوٹا سا نظر آنے والا سفر واقعی بہت بڑا سفر ہے، اور جس تکلیف جن مراحل سے میں گزرا ہوں، اس وقت کم و بیش اگر میں لاکھوں میں کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ لاکھوں لوگ، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے جی جی ڈائلسس کروا رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ اس پہ ٹھیک ٹھاک اخراجات بھی آتے ہیں۔ اب جیسے کہ المکی مدنی ٹرسٹ نے تو فری انتظام کیا ہے، جی جی جی، بلکہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو غریب نادار مسکین لوگ ہیں، یتیم لوگ ہیں، یا غریب عورتیں ہیں، ان کو راشن بھی دے رہے ہیں، بالکل ان کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں، ان کے ماہانہ ٹیسٹ بھی فری کر رہے ہیں۔ ایسے ہی، بالکل۔ اور یہ میں
تھینک فل ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے ایک سوچ کو لیا کہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اور اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ جو مریض ہوتا ہے وہ تو حریص ہوتا ہے نا, وہ تو لالچی ہوتا ہے, اس کو تو لالچ ہوتی ہے یار کہیں سے شفا مل جائے, بالکل وہ بھاگتا ہے. کبھی گنگا رام بھاگے گا, کبھی سروسز ہاسپٹل بھاگے گا, کبھی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا. حتیٰ کہ وہ کوئی بندہ نہیں چھوڑتا ایسا جو مشہور ہوتا ہے جی بابا جی پھونک مار کے دیتے ہیں تو بندہ چر ریٹ ہو جاتا ہے, وہ وہاں بھی جاتا ہے. بالکل ایسے ہی کوئی بندہ نہیں چھوڑتا, کوئی بابا نہیں چھوڑتا. کیوں؟ وہ حریص ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کہاں سے شفا آ جائے. کہاں سے شفا ہو جائے. اور اس وقت میں جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس کی جیب خالی ہوتی ہے, گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. آج کل کا معاشرہ مہنگائی کی وجہ سے ایسے ہے کہ جو ٹھیک ٹھاک کمانے والا بندہ ہے, 1,00,000 2 لاکھ کمانے والا بندہ ہے, اس کے گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں, تو جو 15-20 ہزار کمانے والا اس کے کیا ہی ہوں گے بیچارہ. بہت ہی پھر گردوں کی تکلیف ایسی ہے کہ نہ تو یہ میڈیسن سے آرام آتا ہے. لاما صاحب آپ نے تقریباً 2 ماہ یہاں پر گزارے تھے. جی تقریباً 2 ماہ میں نے مکی مدنی ڈائلسس سینٹر میں گزارے. یہ ہمارے بزرگ تھے جناب محترم بھائی عبدالسلام صاحب, یہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اور ڈاکٹر جمیل صاحب نے جو اس کے روح رواں ہیں, اس کے انچارج ہیں, آل ان آل ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی جناب چودھری منیر حسین شاہد صاحب جو کہ FIA سے ریٹائر ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی FIA کی جاب کے بعد انسانیت کے نام وقف کر دی. اس کے بعد ڈاکٹر یوسف منصوری صاحب ہیں, حاجی بشیر احمد شہین صاحب ایڈوکیٹ ہیں, اس کے بعد شیر افضل صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری ہیں, دیگر حضرات کہ میں نام لوں تو ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے اپنا وقت, اپنا پیسہ, اپنی سوچ, اپنے گھر والوں کو اس کام کے لیے لگایا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. ہم ان کے لیے محنت کرتے ہیں اور ان کو علاج بھی کرتے ہیں, ڈائلسس بھی کرتے ہیں اور فری ڈائلسس کرتے ہیں. بالکل ایسا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. 2 ماہ تقریباً میں نے ڈائلسس کروائے ہیں. سر یہ ان 2 ماہ میں جاننا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کرب کو بیان نہیں کریں گے تو مقصد جو ہے نا آج کے پوڈ کاسٹ کا, جو ایک تو لوگوں کو ٹرانسپلانٹ جن کا ہونا چاہیے ان کو آگاہ کرنا, بہت آگاہی ان تک پہنچانا بڑی ضروری ہے. اس سے قبل جو نارمل زندگی گزار رہے ہیں لیکن اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ذرا اس کرب کی کیفیت کو جو ہے نا ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ 2 ماہ جو آپ کے کرب میں گزرے. میں تو بھائی افتخار صاحب اس چینل کے ذریعے میری آواز شاید لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ سنیں. جی. میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جس تکلیف کرب سے ایک ڈائلسس والا مریض گزرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی اس تکلیف سے محفوظ رکھے. کہ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن ڈائلسس ہوتے ہیں, اور جو سر ذہنی کرب 4 گھنٹے تک آپ ایک بیڈ پہ لیٹے ہیں اور بازو آپ نے ایسے رکھا ہوا ہے, ایسے بازو فولڈ اتنا سا فولڈ بھی نہیں کر سکتے, ایسے ہی رکھنا ہے. اور 4 گھنٹے کے بعد جب بازو سیدھا کرنا ہے تو آدھا پونا گھنٹہ اس میں سیدھا کرنے میں لگنا ہے, اور اگلے دن بخار چڑھ جاتا ہے. اگلے دن آپ کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلتی ہے تو اس سے نیکسٹ ڈے آپ پھر واپس ڈائلسس. پھر ڈاکٹر کا ٹائم, بیڈ کی اویلیبلٹی, وہاں ڈاکٹر موجود عملہ ہے, کیسے علاج ہوتا ہے, کیا نہیں, ٹائمنگ کیا, گھر والوں کو سب انگیجمنٹ رکھنی, انہوں نے لے کے آنا جانا, مسلسل پوری فیملی آپ کی اٹیچ ہوتی ہے. اٹیچ ہو جاتی یہ بات غلط ہے کہ 2 بندے بیزی ہوتے ہیں, ایک کروانے والا ایک کرنے والا, نہیں ایسا نہیں, پوری فیملی ذہنی طور پہ عزیز کا شکار ہے. مریض نے کیا کھانا ہے, کس طرح کھانا ہے, کتنا کھانا ہے, کب کھانا ہے, اس کا سونا ہے نہیں سونا, رات تو نیند نہیں آتی. آپ بلیو کریں اس کیفیت سے میں گزرا ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کو جو ماشاءاللہ سعودی عربیہ میں بھی بیٹھتے ہیں 15 دن اور 15 دن الفاروق ہاسپٹل میں ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. ان سے جب میں فرسٹ ٹائم ملا تو پہلی ملاقات میں اتنا مطمئن ہوا کہ انہوں نے کہا جناب آپ ٹرانسپلانٹ کرائیں, آپ انشاءاللہ 10 دن کے بعد اٹھ کے چل کے جائیں گے. تو میرے لیے تو یہ ایک خواب تھی, ایک کرامت تھی کہ اتنی بڑی کرامت ہو جائے گی. لیکن میں نے بلاخر فیصلہ کیا کہ مجھے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے مجھے ٹریٹ کیا, اور فاروق ہاسپٹل کی پوری انتظامیہ بشمول ان کے چیئرمین, ان کے CEO, ان کے انچارج, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سب نے بہت شفقت کی, بہت محبت کا اظہار کیا, اور ایک ایک بندے نے ذاتی کاوش کر کے میرے علاج میں معاون بنے ہیں. اور الحمدللہ پھر میں شکر گزار ہوں بی بی مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کی, جنہوں نے اسپیشل کارڈ کے ذریعے میرا علاج بھی کروایا ہے, اور اس پہ میرا کوئی خرچہ نہیں آیا. علاج سے پہلے جو ٹیسٹ میرے ہوئے وہ 6-7 لاکھ روپے کے ٹیسٹ تھے میرے اور میری بیٹی کے, چونکہ میری بیٹی ڈونر ہے. ہاں جی, اس نے گردہ دیا ہے, ابھی وہ 18 سال کی ہوئی ہے. تو چونکہ وہ اس کیٹیگری میں آ رہی تھی
کہ جس میں گردہ دے سکتی ہے. تو میرا بیٹا بھی تیار تھا، لیکن بیٹے کا انہوں نے ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تھوڑا سا اس کا فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، تو اس کو ہم بیٹی کی طرف لے جاتے ہیں. اور بیٹی نے بخوشی اس نے کہا ابا جی میں انشاءاللہ گردہ دوں گی، اور اس نے گردہ دیا اور بڑی ہیپی ہے. اور تیسرے دن وہ اپنے گھر میں تھی، اور اس کے بعد اس کی کوئی میڈیسن نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل ہیپی ہے، صحت مند ہے الحمدللہ. میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ڈائلیسس پہ ہیں وہ جلد از جلد اپنے بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، اپنے عزیز و کار، ایون کہ سسرال میں بھی سالے سالیاں یا سالے سالیوں کی گھر والیاں، وہ ساری ان کے بلڈ ریلیشن تو ارینج کر کے گردہ چینج کریں. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک گردہ 1200 اس میں 12 لاکھ سیل ایک گردے کے کام کرتے، ایک گردہ انسان کا کام کرتا ہے، دوسرا تو سویا ہوا ہے. تو جب وہ تھک جاتا ہے تو دوسرے کو اٹھا دیتا، بھی اب تیری باری ہے. اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آتی. تو پہلا گردہ ہی ایسا ہے. اچھا، ایک بڑا بنیادی سوال جو میں بھی ڈاکٹروں سے پوچھتا تھا، آپ کی پوسٹ کاسٹ کے ذریعے، یہ پوڈ کاسٹ کے حوالے سے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گردے کی حفاظت کریں، اپنے جگر کی حفاظت کریں، اپنے دل کی حفاظت کریں. کن چیزوں سے؟ ایک تو یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، جتنا بھی پرہیز کر سکتے ہیں کریں. آلو کی چپس گندے مندے تیل سے پکائی ہوتی ہے، وہ ہم کھاتے ہیں، دل بھی بند ہوتا ہے اسے ساری چیزیں. اور یہ کولڈ ڈرنک آپ کا زہر قاتل ہے. آپ یہ بوتل کوک پینے سے پہلے، 7 اپ پینے سے پہلے، یا کوئی بھی بوتل، میں کوئی نام لینا نہیں چاہ رہا، لیکن چونکہ کوک اور 7 اپ ہماری زبان پہ چڑھی ہوئی ہیں، تو جو بھی آپ بوتل پیتے ہیں گیس والی، وہ فوراً آپ کو ریئیکشن کرتی ہے، جگر خراب کرتی ہے، دل خراب کرتی ہے، گردے خراب کرتی ہے، نظر خراب کرتی ہے، دماغ خراب کرتی ہے، آپ کے جسم کو گالتی ہے. آپ دیکھیں نا، بہت ساری بوتلیں ایسی ہیں جو آپ زنگ پہ پھینک دیں تو زنگ اتر جاتا ہوں، تو وہ اندر کیا حال کرتی ہو. ہمیں اس طرف آنا چاہیے، ہمیں ٹرانسپلانٹ کی طرف. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں، ابھی تک میرا تقریباً کوارنٹائن ہے. 1 ماہ مزید ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ میں نے اب آپ کے پوڈ کاسٹ کی وجہ سے میں نے ماسک اتارا ہے، لیکن میں ماسک نہیں اتارتا. ابھی انہوں نے 1 ماہ مزید، سفر میرا بند ہے، کوارنٹین میں رکھا ہوا ہے. جی، یعنی کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کسی کے قریب نہیں جانا، کوئی محفل میں نہیں جانا، کسی جنازے میں نہیں جانا، کسی شادی میں نہیں جانا. بس اس طرح تھوڑا سا اپنے آپ الگ سے رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو نیا گردہ لگا ہے وہ سرکولیشن میں آ جائے. کچھ عرصے بعد وہ اپنی جگہ مضبوط کر لے، ایک اسٹیبل ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ بے شک سفر کریں. اور جو بھی ہے 3 ماہ کا اس میں پرہیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اولاد ساری جو ہے نا بڑی والدین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اور والدین بھی اولاد کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی نے گردہ عطیہ کیا تو ایک باپ کے طور پر آپ کا رد عمل کیا تھا، پہلا رد؟ اچھا، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے ہمارے اس معاشرے میں، چونکہ جہالت جہاں عام ہے، تعلیم عام نہیں ہے، جہالت عام ہے. ہمارا جو تعلیم کا ریشو ہے انتہائی کم ہے، اور گورنمنٹ بھی اس پر جو اتنے فنڈ نہیں لگاتی. ٹھیک ہے، صحت پہ لگا رہی ہے، ہر چیز پہ، لیکن تعلیم پر فنڈ بہت کم ہے. بنگلہ دیش جیسا ملک جہاں تعلیمی معیار تقریباً 100% کے قریب ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنی تعلیم اوپر لے کے جائیں. بیٹیاں، بیٹے، آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بیٹی گردہ دے رہی ہے، بیٹا گردہ دے رہا ہے. ایک خوف ہے، جیسے ہمارے کہتے ہیں جی بچی کل کو ماں کیسے بنے گی، شادی کیسے ہوگی، وہ ٹانکے بڑے لگے ہوں گے. میرا خیال ہے کوئی 1.5-2 انچ انہوں نے جگہ صرف کاٹی ہے، گردہ نکال دیا، اس کے کمپیوٹرائز رپورٹ سٹائل میں انہوں نے گردہ نکالا، اسے بند کر دیا، نشان بھی ختم ہو گیا. وہ بالکل ہیپی ہے، ہیلتھی ہے، گڈ ہے اپنے معاملات میں، اپنے مصروفیت میں، الحمدللہ. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن پہلی دفعہ جب مجھے میری بیٹی نے کہا ابو جی میں دوں گی، بلکہ میری 3 بیٹیاں اور تینوں بیٹیوں نے کہا ہم دیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ بلڈ گروپ کس کا میچ ہوتا ہے. میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا میرے ساتھ میچ ہو رہا تھا، اور 3 بچوں کا اپنی والدہ کے ساتھ میچ ہو رہا تھا. میری بیگم بھی ریڈی تھیں. جی، میرے کئی کزن، جیسے چوری سلمان صاحب نے کہا میں گردہ دیتا ہوں، اور دوستوں نے کہا میں گردہ دیتا ہوں. بہت سارے دوست تیار تھے، لیکن چونکہ اجازت نہیں ہے تو فیملی سے ہی لینا تھا. تو پھر میری بیٹیاں ریڈی تھیں،
بلکہ ایک بچی کا ہم نے جب ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا اس کا بلڈ گروپ میرے ساتھ میچ نہیں کر رہا. وہ بہت زیادہ مایوس ہوئی کہ میں ابو کی خدمت نہیں کر سکی. تو یہ بیٹیاں زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں بیٹوں کی نسبت سے, لیکن اس پہ کوئی خوف والی بات نہیں ہے. بیٹی نے گردہ دیا اور تیسرے دن وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی اور اب تک الحمدللہ ہیپی ہے اور ہیلتھی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور ہچکچاہٹ تو ظاہر ہوتی ہے نا, بندہ کہتا ہے یار بیٹی کے جسم کا ایک پارٹ نکل جائے گا. اور میں نے یہاں کئی مریض دیکھے ہیں جن کے جگر ڈیڈ ہیں, جن کے پتا نکلا ہوا ہے, جن کا دل کام نہیں کر رہا, بیٹریاں لگی ہوئی ہیں, تو وہ چیزیں سوچ آتی ہے. لیکن الحمدللہ آفٹر آپریشن میں نے دیکھا ہے کہ ایسا گردہ ٹرانسپلانٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب ہمارے ڈاکٹر اس قابل ہیں کہ خود ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. ہمیں انڈیا نہیں جانا پڑ رہا, بنگلہ دیش یا سری لنکا نہیں جانا پڑ رہا, انگلینڈ امریکہ نہیں جانا پڑ رہا, جو کہ ایک بہت بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے ڈاکٹروں پر اور پاکستان کی عوام پر. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب یہ دیکھیے گا, بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ یہ ٹرانسپلانٹ کا جو پورا عمل تھا کیا کمپلیکیٹڈ تھا یا آسان تھا, یہ تھوڑا سا. اچھا, یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مجھے ڈاکٹروں نے اتنا ڈرایا. اچھا. تو بلکہ جو بے ہوش کرنے والی ڈاکٹر تھیں, ڈاکٹر صدف فاروق ہاسپٹل DH, جی جی. انہوں نے کہا علامہ صاحب ہو سکتا ہے آپ کومے میں چلے جائیں. اچھا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے آپ ایک بلڈ پریشر کے مریض ہیں, دوسرا ڈائبیٹک ہیں, اور تیسرا آپ کو دل کی اگر کوئی تھوڑی سی بھی پرابلم ہوئی تو آپ کومے میں چلے جائیں. میں اس پہ بڑا خوف زدہ تھا, لیکن ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب نے کہا کچھ نہیں ہوتا, یہ ہم ڈراتے ہوتے ہیں ڈاکٹر, لیکن آپ انشاءاللہ آپ کا آپریشن ہوگا 5 سے 6 گھنٹے لگیں گے, لیکن جب آپ کو ہوش ہوگا آپ ICU میں ہوں گے اور آپ ہیلتھی ہوں گے. اور ایسے ہی ہوا. زبردست. جسٹ مجھے ایک انجیکشن کا پتہ ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے آپریشن تھیٹر میں ایک انجیکشن دیا اور مجھے پوچھ رہے تھے آپ آج کل کیا کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے کہ میں بات کا پورا جواب دیتا تو میں بے ہوش تھا. تو جب ہوش آیا تو ICU میں تھا. تو اللہ کا بڑا اس پہ میں سمجھتا ہوں احسان ہے کہ آج ڈاکٹروں کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے, ڈاکٹر پڑھے لکھے ہیں, ڈاکٹر سمجھدار ہیں, ڈاکٹر مریض کو قائل کر سکتے ہیں. اور یہ جو خوف ہے ٹرانسپلانٹ کا یہ اب بہت کم رہ گیا ہے, لیکن پھر بھی خوف ہے. لوگ اسی خوف کی وجہ سے نہ گردہ لیتے ہیں نہ گردہ دیتے ہیں, جبکہ جانا چاہیے ٹرانسپلانٹ کی طرف. میں لاکھوں مریضوں کو کہوں گا آپ اپنے ڈائلسس نہ کروائیں, آپ ٹرانسپلانٹ کی طرف جائیں. اور تھوڑا سا یہ کائنڈلی بتائیے کہ وہ جو وقت گزرا ڈائلسس کروانے میں اور اب جب اللہ تعالیٰ نے کامل صحت عطا کی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا بیان فرمائیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک بندہ موت کے منہ میں چلا جائے, اسے پتہ ہے کہ مگرمچھ نے پکڑ لیا, اب ایک لمحہ آئے گا میں اس کے منہ میں ہوں اور اگلے لمحے مجھے چیر پھاڑ دے گا. ایک دم کوئی خدائی مدد آئے اور آپ اس کے جبڑے سے باہر آ جائیں تو آپ کیا فیل کریں گے؟ یا ایک بندے کو تیرنا نہیں آتا, وہ دریا میں گر جائے, اسے پتا ہو کہ اب چند لمحے بعد میں ختم ہوں, میں مر رہا ہوں, مجھے بچانے والا کوئی نہیں, تو ایک دم غیبی مدد آئے اور اسے اٹھا کے باہر لے آئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے, غیبی مدد کی ہے. ہمارے حافظ حسن صاحب لیڈز میں ہمارے بزرگ ہیں, ان کی دعائیں ہیں, ان کا تعاون ہے, بہت تعاون کیا انہوں نے اور محبت کا اظہار فرمایا. اسی طرح ہمارے دوست ہیں سید ریاض حسین شاہ صاحب برمنگھم میں, انہوں نے, ہمارے چوری ذوالفقار صاحب لندن میں ہیں, انہوں نے یہ بہت محبتیں کی ہیں. ایک ایک پل خبر انہوں نے میری رکھی ہے, ایک ایک پل. اور میرے کزن ہیں صاحبزادہ مولانا زاہد قاسمی صاحب, انہوں نے, میرے بڑے بھائی مولانا طلحہ عابد صاحب, انہوں نے پل پل میری خبر رکھی اور دعائیں کیں, دعائیں کرائیں. اور ہزاروں مساجد میں, ہزاروں مدارس میں طلباء طالبات نے قرآن پڑھا, اور انہیں قرآن کی برکت سے میں آپ کے سامنے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وہی بیماری بیچتا ہے اور وہ شفا بھی وہی دیتا ہے, تو اسی نے شفا دی ہے. اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. اور ہمیں ہر وقت, ہر لمحہ, ہر ساتھ اللہ اکبر, سبحان اللہ, ماشاء اللہ اپنی زبان پہ سجانا چاہیے. اور یہی وہ کلمات ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں, اور شکر گزار رہنا چاہیے. تو ہم شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اللہ نے ایک نئی زندگی دی ہے, اور اس زندگی سے میں تو خوفزدہ تھا, لیکن اب اس زندگی سے میں الحمدللہ ہیپی ہوں, خوش ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت مریض ہیں, بیمار ہیں, وہ جلد از جلد ٹرانسپلانٹ کی طرف آئیں اور صحت یاب ہو. ٹھیک ہو گیا. ہم سب جسمانی طور پر کوئی اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں یہ ٹرانسپلانٹ کے بعد؟ جی, ٹرانسپلانٹ سے پہلے تو بالکل ایسے تھا جیسے صرف ایک گوشت کا ڈیلا ہے اور گوشت کا لوتھڑا بن کے میں زمین پہ بیٹھا ہوا, اٹھا بھی نہیں جاتا تھا.
اتنی تکلیف تھی. ایون میرا سفر تھا, مجھے ایک حکیم صاحب سے علاج کرا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا یہ دوائی کھا لیں, 2 ماہ آپ کو ڈائلیسس کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ ڈیلے ہو جائیں گے. میں برطانیہ پہنچ گیا. جس دن میں برطانیہ پہنچا ہوں لنڈن میں, اگلے دن میری نوٹنگم کو جانا تھا. نوٹنگم میں میری رات طبیعت خراب ہوئی, ایمرجنسی چلا گیا. تو سٹی ہاسپٹل نوٹنگم کے ڈاکٹر بڑے اچھے سمجھدار تھے, انہوں نے میرے سارے چیک اپ کیے. میں نے بھی بتایا کہ مجھے ڈائبیٹک بھی ہوں اور میں ہائپر ٹینشن کا مریض بھی ہوں, اور اس طرح مجھے جو ہے کڈنی پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا فوراً سے پہلے آپ ٹکٹ کرائیں اور کل واپس پاکستان چلے جائیں اور جا کے ڈائلسس کرائیں, ورنہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی. میرا سانس صحیح نہیں آ رہا تھا, فوراً ٹکٹ کرائی. ویری نیکسٹ ڈے میں پاکستان کے لیے سفر کر کے نہیں کیے. اس کی وجہ سے میں وزٹر تھا, تو وزٹر کو وہ ڈائلسس یا آپریشن نہیں کرتے. ایون کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے, زندگی موت کی کشمکش ہو, تب وہ کر دیتے ہیں, ادروائز وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے ملک میں جائیں. ہاں میں نیشنل ہوتا تو وہ کرتے, چونکہ میں نیشنل نہیں تھا, میں وزٹ پہ تھا. حالانکہ میرے پاس ہیلتھ انشورنس تھی, اس کے باوجود انہوں نے مجھے ٹریٹ تو کیا, ایک دن ایک رات رکھا, لیکن انہوں نے کہا پاکستان میں جا کے ڈائلسس پاکستان میں ہوں گے. صاحب ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اپنے پیاروں کو عطیہ کرنے سے ڈرتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ آپ نہ ڈریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گردے پر ہی زندہ رکھا ہوا ہے, چاہے آپ کے 2 گردے ہیں, 3 ہیں یا 10 ہیں, گردہ ایک ہی کام کرتا ہے. تو جو بندہ مر رہا ہے اس کو ایک گردہ دیں, اس کی زندگی تو بچا لیں. یہ تو اس طرح نہ کہ میری جیب میں ₹1,00,000 ہو اور میں کہوں جی میں اگر 200 کی روٹی لے لوں گا, کھا لوں گا, تو میرا لاکھ ٹوٹ جائے گا. یہ لاکھ ٹوٹنے کا خوف ہے, گردہ نکلنے کا خوف ہے. یہ اسی طرح ہے, گردہ دینا چاہیے, آپ دوسروں کی زندگی بچائیں. اور میں نے آج آپ کی وسادت سے یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ اعلان کیا تھا. جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب, جو کہ ہمارے وفاقی جو صوبائی وزیر منسٹر ہیں, ہمارے صحت کے ہیلتھ کے منسٹر ہیں, اور ان کے سامنے کہ میں اپنا دل, اپنے گردہ, اپنا جگر, اپنی آنکھیں, 4 چیزیں میں نے ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا. اور آج بھی میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں اگر کسی کے بھی میرے یہ چیز کام آ سکتی ہے, میری آنکھیں, میرا دل, میرا جگر اور یہ میرا گردہ اگر کسی کام آ سکتی تو میں اس کو ڈونیٹ کا اعلان کرتا ہوں. تو میرے مرنے کے بعد یہ نکال لی جائیں, تاکہ وہ لوگ جو کوئی آنکھوں سے, میری آنکھوں سے دنیا کو دیکھے گا, قرآن پڑھے گا, نماز پڑھے گا, اور میرے دل سے زندہ رہے گا, میرے جگر سے زندگی حاصل کرے گا, میری کڈنی سے زندگی حاصل کرے گا, تو میں چاہتا ہوں اس کو میں بانٹ کے جاؤں. اور یہ اعلان میں سب کو, علماء کو بھی کہنا چاہتا ہوں, اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, دوستوں کو بھی, کہ ڈونیٹ کا اعلان کر کے جائیں. کم از کم یہ تو ہے نا کہ آپ کے بعد 4 بندوں کی زندگی آپ بچا سکتے ہیں. بالکل ایسے وہ پنجابی چ کہتے ہیں کہ انن کی چاہیے 2 کھاں. تو ایک اندھے آدمی کو اگر 2 آنکھیں آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اور اسے ملتی ہیں, تو زندگی میں دنیا میں آ جائے گا. پنجابی سے بڑا مشہور ایک لفظ ہمارے اکثر دوست بھی کہتے ہیں, والد بھی کہتے تھے, آنکھ نہیں تے ککھ نہیں. یعنی جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو آنکھ کی نعمت. اللہ نے جو مجھے گردہ دیا ہے, مجھے جگر, آنکھیں, ہاتھ, پاؤں دیے ہیں, اس کی قدر اس سے پوچھو جس کی ٹانگ نہیں ہے, جس کے بازو نہیں ہے. عقل والوں سے نہ پوچھو, بے عقلوں سے پوچھو عقل کی کیا قدر ہے. وہ بتائیں گے عقل کی بہت قدر ہے بھائی, پورا جسم ہونے کے باوجود وہ بیکار ہے. تو ہمیں اس چیز پہ بھی سوچنا ہے, ڈونیٹ کی طرف بھی جانا ہے, تاکہ آپ کے بعد آنے والے کم از کم 4 افراد, اور بھی جو چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں آپ دیں. آپ تو دیکھیں باڈی آپ کی چلے گئی, روح آپ کی نکل گئی, باڈی رہ گئی, سب سے پہلے موت کے بعد آپ کا نام چھینتا ہے. کوئی نہیں کہتا جی علامہ زبیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں, وہ کہتا ہے جی میت لیٹی ہوئی ہے, میت کو اٹھاؤ. بہن بھائی بھی کہتے ہیں جی جنازہ اٹھائیں جی, اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جا کے جلد از جلد دفنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ جناب کوشش کریں جناب کہ دفنا کے آئیں. آپ کا نام چلے جاتا ہے, آپ کی پوزیشن, کوئی نہیں کہتا ڈی سی صاحب کا جنازہ جا رہا ہے, سب کہتے ہیں میت جا رہی ہے جی, جنازہ جا رہا ہے. ڈی سی بھی ختم, وزیر اعظم بھی ختم, صدر بھی ختم, ہر چیز ختم, آپ باڈی رہ جاتی ہے. لیکن اگر وہ باڈی آپ کی کسی زندہ کے کام آتی ہے, یہ بھی تو انسانیت کی خدمت ہے. اس طرح بھی ہمیں سوچنا چاہیے. زبردست. علامہ صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال میرا اگلا تھا آپ سے
کہ جو ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ ماشاء اللہ علامہ بھی ہیں تو آپ اس پر روشنی ڈالیے، کیونکہ لوگوں کو بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے جو اس جو ہے نا یعنی کیفیت میں شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اسلام کے نقطہ نظر سے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو اتنی آپ نے وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ دے دیا کہ یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر ارادہ کیا ہے آپ کا، کہ وہ شاید آپ توصیح فرما دیجیے گا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص مرتے وقت اس نے کہا کہ میری لاش کو جلا کے میری راکھ اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ پوری دنیا کے مختلف کونوں میں پھینک دینا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے دوبارہ کونوں سے اس کی راکھ کو اکٹھا کر کے اللہ نے ثابت کر کے پورا باڈی بنا کے سامنے کھڑا کر دیا اور پوچھا تم نے یہ اعلان کیوں کیا؟ تو اس نے کہا یا اللہ تیرا خوف تھا، عذاب کا خوف تھا، اس لیے میں نے کہا نہ میرا جسم ملے گا، نہ اکٹھا ہوگا، نہ خوف ہوگا. تو اللہ تو اس چیز پہ قادر ہے. تو اللہ نے کہا میں تو قادر ہوں، ذرات سے بھی ذرے بھی نہ ہو میں تب بھی قادر ہوں. جب تو کچھ بھی نہیں تھا میں تجھے اس وقت پیدا کیا. تو ماں کے پیٹ میں تیری شکل صورت بنا سکتا ہوں، باڈی بنا سکتا ہوں، مرنے کے بعد کیوں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی وجہ سے مرنے کے بعد آپ کی باڈی پارٹس کسی کام آ سکتے ہیں تو یہ انسانیت کی خدمت ہے. اس پر ہمیں جانا چاہیے اور اس پر اعلان کرنا چاہیے اور اس پر آپ کو محنت بھی کرنی چاہیے. میں سر وہی عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی تھے، کوئی غالباً آپ توصیح فرما دیجیے گا اگر اس میں کوئی آگے پیچھے ہو بات. تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روشن دان کس لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی روشنی کے لیے جو ہے نا. تو کہتے اگر اذان کی نیت کر لیتے کہ اذان کی آواز ثواب بھی ملتا اور ہوا بھی آتی، ہوا تو آنی. تو آپ نے جو بات فرمائی نا کہ میں اس نیت سے دے کے جا رہا ہوں کہ اس سے اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور قرآن پڑھیں گے جن کو آنکھیں نصیب ہوں گی، ٹھیک ہے نا، جن کو، اور اگر اس ذات کے ذکر میں وہ اس کا عمل گزرے تو اس نیت سے ثواب جاری ہے آپ کا، وہ ثواب جو سال ثواب چلتا ہے. یا اللہ میں اپنے جسم کا اس لیے ہدیہ کر کے جا رہا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ آنے والی 4 جو اشخاص ہوں گے، وہ جو افراد ہوں گے، وہ تیرا ذکر جو ہے نا وہ. افتخار صاحب کبھی آپ قبرستان گئے ہوں، کبھی آپ کو اتفاق ہو قبر کھودنے کا کسی عزیز کے لیے، تو قبر سے صرف ہڈیاں ملتی ہیں، بوٹیاں نہیں ملتی، خون نہیں ملتا، آپ کی آنکھیں نہیں ملتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا، راکھ بنی ہوتی ہے. ایون کہ صرف اللہ والوں کی میتیں، اللہ والوں کی باڈیاں جو بہت نیک ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، یا وہ اللہ کے چند ایک برگزیدہ بندے ہیں جن کی باڈی کو کیڑا نہیں کھاتا، وہ سلامت رہتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں. ہمارے بزرگ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. اس طرح بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا سنا کہ ان کی میتیں سلامت ہیں. ہر آدمی کے تو نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اس کار خیر میں حصہ تو لے سکتا ہے. بالکل ایسے ہی. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت بھی دیا. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامل صحت کے ساتھ نوازے اور آپ دین کی خدمت بھی کرتے رہیں اور ماشاءاللہ سے دنیاوی جو سوشل ویلفیئر کے جو کام آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اس کو بھی جاری و ساری رکھیں. یہ تھے علامہ زبیر عابد صاحب ہمارے ساتھ. ناظرین اکرام، ان کی شخصیت کے وہ پہلو، خاص طور پر جو ٹرانسپلانٹ انہوں نے کروایا اور بڑا کھل کر انہوں نے یہ بھی ہمیں بیان فرما دیا جو ہم جاننا چاہ رہے تھے ان سے، کہ لوگ ہچکچاتے ہیں اپنے پیاروں کو گردہ ڈونیٹ کرنے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اسلامی نقطہ نظر کے طور پر جو ہے وہ یہ بھی وضاحت ہمیں مل گئی کہ آپ دے سکتے ہیں. اور بلکہ میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب، بڑی ہی اہم ہے اسلامی نظریاتی کونسل اس حوالے سے میرا خیال وہ بھی اس پر اپنا دے چکے ہیں موقف کہ بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے اور مزید وضاحت کی ضرورت ہے. اور یہ جیسے کہ ہماری پنجاب حکومت اس پہ کام کر رہی ہے کہ جیسے علاج فری کر رہی ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، صحت کارڈ ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے. اس کے لیے میں اپنے علاج میں تھینک فل ہوں جناب خواجہ سلمان رفیق صاحب کا، جنہوں نے بڑے بھائیوں کے لیے بڑے بھائیوں کی طرح میرا ساتھ دیا ہے اور میرے علاج میں پورا تعاون کیا ہے. محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا. مطلب یہ کوئی بھی یعنی بڑا امپورٹنٹ کوشچن ایک آیا ہے کہ کوئی بھی عام آدمی بھی جو ہے نا اس سے استفادہ حاصل کر پائے گا. یہ ہے ہی عام آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے جی.
یہ تقریباً یعنی 40 گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے نا جی، یہ سہولت تمام بالکل افراد جی، کو یہ فراہم کری۔ 40 سے 50 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، اور زبردست، جو گورنمنٹ پنجاب بالکل فری کرتی ہے۔ صرف آپ کے علاج سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، کراس میچنگ ہوتی ہے، صرف اس گردہ کے کے، اخراجات اس جو کے ہیں۔ اخراجات 5 سے 7 لاکھ ہیں مختلف۔ اگر آپ تھوڑا سا سرکاری ہاسپٹل چلے جائیں تو شاید وہ بھی کم ہو جائیں، زبردست۔ لیکن یہ 5-7 لاکھ روپیہ آپ کے کراس میچنگ کا، گردوں کا، بیٹا بیٹی ہو، کوئی عزیز ہو، تو اس کے ساتھ جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ضروری ہیں، وہ آپ کے اپنے ہیں۔ اوکے، جس دن آپ ہاسپٹل داخل ہوتے ہیں اس دن سے لے کے 1 سال تک آپریشن، آپ کی میڈیسن، میڈیسن، آپ کا تمام ٹریٹمنٹ اس میں فری ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو میں تھینک فل ہوں جی، ایک دفعہ پھر مکی المدنی جو ڈائلسس سینٹر، ان کا، ڈاکٹر جمیل صاحب کا، چودھری منیر حسین شاہ صاحب کا، میں تھینک فل ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے بڑا تعاون کیا ہے، اور ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب خصوص طور پہ جو سرجن ہیں، جی جی جی، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، کیا بات ہے، بالکل۔ اور بہت اچھے زبردست سرجن ہیں، اور بڑی محبت سے، پیار سے انہوں نے مجھے سمجھایا، میرا ٹریٹ کیا، اور انہوں نے علاج کیا اور آپریشن کیا، اور الحمدللہ اب تک وہ میرا کیئر آف کر رہے ہیں، اور میں جاتا ہوں الحمدللہ، لوک آفٹر کرتے ہیں، اور سارا جو ہے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اور جتنا بھی لوگوں نے مجھے تعاون کیا ہے، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو جانا چاہیے ٹرانسپلانٹ کی طرف، اور جتنا دیر کر رہے ہیں آپ اتنا مریض ہو رہے ہیں، اتنا بیمار ہو رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ علامہ زبیر عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین اکرام، یقینی طور پہ یہ پیغام آپ کے لیے ایک مثبت پہلو لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے، اور اسی پہلو کو جو ہے نا اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچانے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ لوگ یہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں گردہ اگر ایک دے دیا تو باقی زندگی کیسے گزرے گی۔ تو علامہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ ان کو ڈاکٹرز نے یہ بتایا تھا کہ ایک گردہ جو ہے 12 لاکھ جو ہے مسام کے ساتھ جو ہے نا وہ بہترین کام کرتا ہے، اور ایک گردے کے ساتھ آپ پوری زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسے سینکڑوں جو ہے وہ افراد موجود ہیں جنہوں نے اپنے گردے ڈونیٹ کیے، اور ان کو سالوں سال، دہائیاں گزر چکی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ جی رہے ہیں۔ تو اس پیغام کو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے، یقینی طور پر آپ نے اس پیغام کو مثبت طریقے سے لیا۔ مزید آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کے سوالات ہوں تو آپ نیچے کمنٹس میں بھی ہمیں کر سکتے ہیں، تاکہ اگلے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم اس کو مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔